سلم دائما ابدا على حبيبك خلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت کا سادہ شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی، ہمت دی، طاقت دی، ہمیں اپنی خشیت اور طہارت دی اور اپنی چاہت دی، اور ہمیں اپنی طرف چلایا، اپنے ذکر کے لیے بلایا، اور ہم پر اتنا کرم فرمایا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نیت اور یہ دعا بھی کیجیے، یا اللہ کریم، تو نے ہمارے گناہوں کو، عیبوں کو درگزر فرما کر ہمیں بلایا ہے، ہمیں بٹھایا ہے، اب ہمیں اپنا بنا بھی لے، اور ہمیں حق کے راستے پر چلنے والا بنا بھی دے، تاکہ ہم تیری رضا تک پہنچنے والے بن جائیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی محبت اور قربت میں آنا چاہتے ہیں، اور جب ہم حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو پانا چاہتے ہیں۔ اور یہ دو ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلے دیے ہیں۔ جب تک تم قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے رکھو گے تو رسول اللہ کا بھی فرمان ہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے، زندگی اس طرح گزارنی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں سننا، تاکہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں اور فتنوں سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نیت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگرچہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العزت ہماری بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی خطائیں، لغزشوں کو اپنے نور سے اور اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ درگزر فرما دے، اور اس مجاہدے کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت اور اپنی قربت عطا فرما دے۔ ہماری نیتیں بہت اعلیٰ ہیں اور ہماری منزل بہت حسین ہے، اور ہماری منزل کیا ہے کہ ہم نے اس مجاہدے سے، یہ جو ہم قرآن اور حدیث شریف سے کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا آنا بیٹھنا یہ عام نہیں ہے، یہ للہ ہے، یہ باللہ ہے، یہ مع اللہ ہے، یہ توکل علی اللہ ہے، اور یہ ہمیں رضی اللہ تک لے کر جائے گا۔ یہی مجاہدہ ہے۔ جب ہم یہ مجاہدہ کر کے جائیں گے تو ہم نفس مطمئنہ والے ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام، درجات اور اللہ کی قربت کے حقدار ہوں گے۔ اسی نیت سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو چل رہا ہے منہاج السوی جو کتاب ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی جو کتاب ہے، اس میں ہے فصل فی الاسلام، جو باب ہے اس میں سے ہم اسلام کا بیان میں سے حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 22، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی جو بیس ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اسلام کے جو ستون ہیں وہ 5 ہیں، the pillars of اسلام جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، 5 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے دین کی بنیاد سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم دین کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ بنیادوں پر ہی کوئی چیز قائم ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 بنیاد 5 چیزوں کو کہا ہے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے دین کی بنیاد رکھو، دین کے دیواروں کو قائم کرو۔ بنیاد تو یہ ہے، اور دیواریں کیا ہیں؟ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول۔ جتنا ہم سنت شریعت کے راستے پر چلیں گے اتنی ہی ہماری دیواریں مضبوط ہوں گی، ہمارا دین قائم ہوگا، اور جب دین قائم ہوگا تو ہی ہمیں شہادہ بھی قائم ہوگا، ہماری شہادہ بھی قائم ہوگی، ہماری نماز بھی قائم ہوگی،
ساری عبادتیں قائم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ترتیب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سمجھاتے ہیں، پہلے شہادہ کو قائم کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، شہادہ کی معرفت اور شہادہ کی حقیقت ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور اس سے ہمارا تزکیہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نوٹ کریں، اور ہمارے دین میں بھی، قرآن میں بھی کوئی بھی حکم صرف زبانی نہیں ہے۔ جو بھی اللہ نے قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ سے ہمیں حکم دیا ہے نا، وہ عملی ہوتا ہے، وہ فعلی ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جنت بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی تصوراتی نہیں رکھا ہوا، اللہ نے کہا ہے عمل سے تمہیں جنت ملے گی، اور جب اتباع رسول سے تم جاؤ گے، زندگی گزارو گے، تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ لیکن یہ قدم قدم مجاہدے سے ہوگا، روز بروز کے مجاہدے سے ہوگا، زبانی صرف تصوراتی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ عملی قدم اٹھانے سے ہوگا کہ ہم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ہم اسلام کے گھر میں رہنے والے ہو جائیں، اور ہم اسلام کے گھر کی دیواریں، سنت کے بعد شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول سے ان دیواروں کو اٹھائیں، مضبوط کریں، اور پھر گھر کے اندر جب ہم داخل ہوں گے تو پھر ہم نے من یکفر بالطاغوت، شیطان کے ساتھ ہمارا جہاد شروع ہو جائے گا۔ گھر کے اندر ہم نے داخل ہو کے اسلام کے آرام سے بیٹھنا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے تو بس اب بھول گئے ہیں، یا کلمہ پڑھ کے اب آرام کی زندگی، عیش کی زندگی گزارنی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی قرآن پاک میں کہ تمہیں کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا گیا، لا اکراہ فی الدین، نہ ہی تمہیں مجبور کیا گیا ہے کہ تم اسلام کے گھر کے اندر رہو، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی مجبوری نہیں تھی۔ جب تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا میں نے مسلمان ہونا ہے، اور میں نے اسلام کے گھر کے اندر حدود اللہ میں زندگی گزارنی ہے، تو جب آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں نا، تو گھر کس کا ہے؟ گھر اللہ کا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، اسلام کا گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور دین رسول اللہ کا ہے۔ تو پھر یہاں اصول اور قوانین بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہی چلیں گے۔ یہ بات عام دیکھیں، جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم یہاں پر اپنی ذاتی مرضی، اپنی ذاتی اصول کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ ہم اس ملک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ اس حکومت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر اسلام کے گھر کے اندر رہنا ہے تو پھر اصول اللہ کے ہوں گے اور پیروی مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کے اندر جب داخل ہو گئے ہو تو پھر لا، اپنی مرضی کو، دیکھیں پہلا حرف ہی لا ہے۔ جب گھر کے اسلام کے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہو نا، تو لا کہہ دو، اپنی خواہشات کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنے مفادات کو، اپنے واقعات کو، اور اپنی عادات کو، ہر چیز کو لا کہہ دو، باہر چھوڑ دو، گھر سے باہر چھوڑ دو کہ مجھے کیا خواہش، میری کیا پسند ہے، مجھے کیا چاہیے، اس کو باہر چھوڑ کے آؤ، کیونکہ اس گھر کے اندر، اس کے گھر کے اندر تمہاری خواہشات نہیں چلیں گی، اس گھر کے اندر اللہ کی آیات چلیں گی، اس گھر کے اندر تمہارے خیالات نہیں چلیں گے، اس گھر کے اندر اللہ کی دیے ہوئے احکام چلیں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اس گھر کے اندر تمہاری خواہشات پوری نہیں ہونی، بلکہ اس گھر کے اندر اللہ کی حدود پوری ہونی ہے۔ اس گھر کے اندر تم نے اپنے حالات نہیں دیکھنے، بلکہ تم نے آخرت کو دیکھنا ہے۔ اس گھر کے اندر تم نے اپنے احساسات کو نہیں دیکھنا، بلکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھنا ہے، تم نے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ اس گھر کے اندر
تم نے اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا کہ میرا فائدہ کس میں ہے. اگر دیکھنا ہے تو تم نے آخرت کا فائدہ دیکھنا ہے. اس گھر کے اندر جب تم آ گئے ہو تو تم نے اپنے واقعات، ماضی کے واقعات، میرے ساتھ یہ ہوا تو وہ ہوا، اپنے رونے نہیں رونے، بلکہ تم نے اس گھر کے اندر اللہ کے پیغامات کو دیکھنا ہے. اللہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے، ملاقات کے، میری ملاقات کے لیے تیاری کرو، تقوی والے بنو، خشیت والے بنو. تو تم نے اپنے واقعات، اپنی سٹوریاں سنانے کی بجائے جو اللہ نے قرآن میں سٹوریاں سنائی ہوئی ہیں نا انبیاء کی، تم نے ان پیغامات کو دیکھنا ہے کہ اللہ مجھے کیا نصیحت مجھے فرما رہا ہے. تم نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے. اس گھر کے اندر آ کے تم نے اپنی تصوراتی دنیا نہیں بسا لینی. میں نے امیر بننا ہے، ایک دن میں امیر بنوں گا، ایک دن میں بڑا دولت والا، عیش و عشرت. نہیں، اس گھر کے اندر آ کے تم نے اللہ کی جنات کو دیکھنا ہے جو اللہ سجا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس گھر کے اندر جب تم آؤ گے نا تو گویا تم اپنا نفس جو ہے اس کو بیچ کے آؤ گے، چھوڑ کے آؤ گے. تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیکھے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو اس گھر کے اندر آ جاتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو پھر وہ اپنے رب سے ڈرنے والا بن جاتا ہے. اما من خاف ربی ونہى النفس عن الہوى، جو اس گھر کے اندر آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کے اصول و ضوابط کا پابند ہو جاتا ہے. لیکن یہیں تو شیطان مکر کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. وہ کہتا ہے گھر اللہ کا ہے، مرضی تیری. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان کہتا ہے اسلام کے گھر کے اندر رہ، لیکن اللہ کا حکم نہ مان. یعنی وہ ہمارا رہنا جو ہے اس کو بیکار کر دے گا. وہ کہے گا گھر اللہ کا ہے پر اللہ سے ڈرنا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے، ہمیں قرآن پاک میں سمجھا رہا ہے سورۃ نازیات کی آیت نمبر 40 میں کہ جو اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا پورے کا پورا، مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ ہم پورے داخل نہیں ہوتے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہم پورے کے پورے اسلام کے گھر کے اندر ابھی تک داخل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، کبھی ہماری نظر باہر خاندان پہ ہوتی ہے، کبھی ہماری نظر رواجوں پہ ہوتی ہے، کون سے رواج چل رہے ہیں، کبھی ہماری نظر باہر فیشنوں پر ہوتی ہے کہ نہیں، کبھی ہماری نظر لوگوں پر ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. اللہ تو کہہ رہا ہے پورے کے پورے اسلام کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر باہر کی جو ساری کھڑکیاں دروازے ہیں نا جو شیطان نے کھولے ہوئے ہیں، خاندان کے، زینتوں کے، خواہشوں کے، چاہتوں کے، محبتوں کے، دکھاووں کے، اللہ کہتا ہے یہ سارے کھڑکیاں دروازے بند کر دو. جب تم پورے کے پورے گھر کے اندر آ جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ خوف بھی ہوگا. آج دیکھیں ہمیں خوف نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے نا وہ خشیت ہے. اور وہ خشیت پتہ ہے کہاں گئی ہے آپ کو؟ وہ خشیت شیطان لے گیا ہوا ہے. شیطان کہتا ہے میرے سے ڈر. شیطان ڈراتا ہے، یہ قرآن پاک میں آیت ہے. شیطان ہمیں ڈراتا ہے تو اکیلا رہ جائے گا، تیرا ساتھ کوئی نہیں دے گا. اگر تو نے قرآن کا ساتھ دیا نا یا تو نے اللہ کا ساتھ لیا تو تیرا ساتھ کوئی دنیا میں رہے گا نہیں. تو یہ قرآن پاک میں آیت ہے، شیطان ڈراتا ہے. تو جو خشیت ہمیں رکھنی چاہیے تھی نا اللہ کے ساتھ، وہ شیطان نے خشیت ہماری اپنے پیچھے لگا دی ہوئی ہے. شیطان فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر تو نے اللہ کے حدود اور احکام کو مطابق زندگی گزاری نا تو تیرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے، تیرا تو گزارا ہی نہیں ہونا حلال میں. تو شیطان نے وہ ڈر جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ شیطان نے اپنے پیچھے لگا دیا ہوا، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے ڈر سے، آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں، دنیا کے ڈر سے، رشتے کھونے کے ڈر سے ہم اسلام کے گھر کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے. نہ ہم پہلے سنت، نہ شریعت سے نہ طریقت. ہم طریقت سے پھر اطاعت، محبت اور اتباع مصطفیٰ میں نہیں جاتے.
آپ کو یہ گہرا پوائنٹ سمجھ آئے؟ ہم سنت پہ ہی لڑکتے رہتے ہیں، کبھی سنت پہ، کبھی ظلمت پہ، کبھی سنت پہ، کبھی غفلت میں، کبھی سنت پہ، کبھی منافقت میں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان پہلے ہی قدم پہ ہمیں گراتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، بھٹکاتا رہتا ہے۔ شیطان یہی تو کہتا ہے کہ اس کا سفر شروع ہی نہ ہو۔ ساری زندگی وہ یہی تو کوشش کرتا ہے کہ سنت سے یہ شریعت پہ جانے نہ پائے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا حال، ایک سنت کرتے ہیں، شریعت اگلی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک سنت کرتے ہیں، بچوں کا نکاح سنت کے مطابق، اس کے بعد ہمیں نہ شریعت کا خیال ہوتا ہے، نہ طریقت کا خیال ہوتا ہے، نہ اطاعت رسول کا خیال ہوتا ہے، نہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں رواج کی ہے، رسماں کی ہیں، خاندان کی ہے۔ تو یہی تو شیطان کا مکر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پورا کا پورا نہ اسلام کے گھر میں داخل ہونے دیتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد نہ ہمیں وہ اس کے اندر رہنے دیتا ہے، اور نہ وہ ہمیں دیواریں اٹھانے دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس وجہ سے چونکہ ہمارا دین کا شہادہ قائم نہیں ہے، ہمارا مجاہدہ ہی نہیں ہے، سنت شریعت طریقت اطاعت کا مجاہدہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری جو عبادہ ہے نا، اب میں اصل پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے جو عبادہ ہم کرتے ہیں نا، وہ بے حیثیت ہوتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے، وہ بے درجہ ہوتی ہے، بے معنی ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ شہادہ کہنے کے بعد جب ہم اللہ کے گھر میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں نا، تو ہمیں پورا کا پورا تقوی والا متقی بن جانا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب میں نے اپنے نفس کے ساتھ نفس کشی شروع کر دینی۔ ہم تو اسلام کے گھر میں داخل ہو کے نا نفس پروری شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم سمجھتے ہیں اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے جنت کی گارنٹی مل گئی ہے، اور اب میں جو چاہے کھاؤں پیوں پہنوں جیسے چاہوں کروں۔ حالانکہ معاملہ الٹ ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھ کے شہادہ والے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سراپا تقوی، سراپا خشیت بن جانا چاہیے، اور اپنی خواہش کو آپ نے پورا کرنا ہی نہیں ہے۔ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کہتا ہے اس کے بعد تم اپنی ذات سے مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے، میں نے اپنی نفس کشی کرنی ہے قدم قدم پہ۔ اور دیکھیں یہی اولیاء اکرام کیا کرتے تھے۔ حضرت با یزید بستامی نے کے مجاہدے میں سے اگر ہم دیکھیں ان کی زندگی میں، تو آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا، 10 سال ہو گئے تھے کہ میں مچھلی کھاؤں، تو آپ کہتے ہیں میں نے 10 سال میں نے اپنے آپ کو اس سے روکے رکھا، اور جب میرا بہت دل کیا تو میں نے پورا دن اپنے آپ سے مزدوری کروائی، اپنے آپ کو ذلیل کیا، اور پھر مچھلی کا ایک ٹکڑا اپنے آگے پھینکا اور کہا لے کھا لے۔ اپنے آپ کو میں نے ذلیل کیا، حقیر کیا، کہ تیرے اندر خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، وہ اپنے نفس سے ہی مجاہدہ کرتے ہیں، نفس کی خوشی اور خواہش کو کبھی بھی پورا ہونے نہیں دیتے، چاہے وہ جائز ہی ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آج اس کی جائز مانی تو کل یہ ناجائز بھی مطالبے کروائے گا، تو اس کی جائز بھی نہ مانو تاکہ یہ منہ کھولے ہی نہ، نفس کی زبان بند ہو جائے، اور ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف سنت میں ہو، شریعت کے مطابق ہو، وہ طریقہ مصطفیٰ میں ہو، ہمارا اپنا کچھ ہو ہی نہ۔ اسی کو دیکھیں جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نفی اسبات دا پانی ملیا، پہلے نفی کرو اپنی ذات کی، پھر اپنی خواہشات کی، پھر اپنے خیالات کی، پھر اپنے احساسات کی، پھر اپنے مفادات کی۔ ہم اسی لیے تو کر نہیں پاتے۔ آپ یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی عادات، اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے مفادات، اپنے جذبات اور خواہشات کی نفی کرے۔ ہم نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں نفس کشی ہم نے سیکھی ہی نہیں ہے، بلکہ ہم ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں میری خواہش پوری نہ ہوئی۔ ہم تو روتے ہی ساری زندگی نفس کے لیے ہیں کہ میرے خیالات پورے نہ ہوئے، میرے جذبات نہ پورے ہوئے، جو میں چاہتی تھی جیسے چاہتی تھی میں وہ پورا نہ ہوا، میرے احساسات پورے نہ ہوئے۔
آج آپ دیکھیں ہم روتے ہیں تو نفس کے لیے روتے ہیں، اس لیے ہم قرآن کی آیات پڑھ کے نہیں روتے۔ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ جو مومن ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جب وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کون؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں نا جب، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ہمارا کیوں نہیں دل تڑپتا؟ ہمارے کیوں نہیں آنسو آتے؟ ہم کیوں نہیں گڑ گڑاتے روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نفس کشی کی ہی نہیں۔ ہم تو نفس پروری کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو نفس ہوتا ہے وہ ہمارے دل کو اندھا کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، رب سے حجابوں میں کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیتوں کا ہم پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہم پر اگر اثر ہوتا ہے نا، زینتوں کا ہوتا ہے، زینتوں کا ہوتا ہے، خواہشوں کا ہوتا ہے۔ زینتیں کیا؟ بیٹا، شوہر، گھر بار، مال، پراپرٹی دیکھ کے ہمارے دل خوش ہوتے ہیں، ہمارے دل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کو دیکھا، خاوند کو دیکھا، مال کو دیکھا، ہمارے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نفس پروری والے لوگ ہیں۔ اگر ہم نفس کشی والے لوگ ہوتے نا تو پھر قرآن کی آیتوں سے ہمارے دل تڑپتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ کے ہمارا دل مچل جاتا، روح تڑپ جاتی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو چونکہ ہم نے نفس کشی کی ہی نہیں، اس لیے ہمارا دل جب تڑپتا ہے تو زینتوں کے لیے، خواہشوں کے لیے، دنیا کی محبتوں کے لیے، دنیا کی جذبات کے لیے، دنیا کے حالات اور احساسات کے لیے، اللہ کے لیے، آیات کے لیے، اللہ کے احکام اور حدود کے لیے ہمارے اندر کوئی تڑپ، کوئی خوف، کوئی خشیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہم نے لا صرف زبانی کہا ہے، لا کی تلوار سے ہم نے اپنی انا کو ختم نہیں کیا۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، تو لا کو مشکل سمجھتا ہے۔ حالانکہ اگر تو لا والا بن جائے، نفس کشی والا بن جائے نا، اور تو ایک سجدہ کرے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ تیرا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ تجھے ہزار سجدوں سے نجات دلا دے گا۔ وہ ایک سجدہ جو لا والا ہوگا نا، وہ تجھے اپنے رب سے قریب کر دے گا، تیرے گناہ معاف کروا دے گا۔ اور آپ کو یہی بات میں نے پچھلی دفعہ سمجھائی تھی، مجھے لگتا نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا ہے کہ میرے ساتھ لا والا رشتہ قائم کرو۔ یہ پوائنٹ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سمجھایا تھا، لا والا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم کرو، دو طرفہ۔ دو طرفہ رشتہ کیا ہے؟ اللہ کو تو ہم کہتے ہیں لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پکڑ مجھے اگر میں گناہ کر بیٹھوں، خطا کر بیٹھوں۔ تو اللہ کہتا ہے میں تو لا نہیں پکڑتا، تو بھی تو کہنا لا تتبع خطوات الشیطان، تو بھی تو شیطان کو نہ پکڑ۔ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی عجیب معاملہ ہے کہ ہم شیطان کو پکڑے ہوئے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنا۔ یہ میں آپ سے کہہ رہی تھی، اللہ کہہ رہا ہے میں تو لا کہہ دیتا ہوں، تجھے نہیں پکڑتا، لا تزغ، تیرے دل کو نہیں پھیرتا، تجھے نہیں پکڑتا، پر تو بھی تو شیطان کو لا کہنا۔ یہ کیسے ہوگا کہ تم شیطان کو لا نہ کہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یا اللہ مجھے نہ پکڑ؟ اگر تو نے شیطان کو پکڑا ہوا ہے تو تیری اللہ کے پاس بھی تو پکڑ ہوگی نا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جب ہم لا کہتے ہیں نا، دیکھیں کتنا آسان ہے کہہ دینا لا الہ، لیکن عملی طور پر لا کے اندر پورا مجاہدہ ہے۔ جب ہم نے لا کہا نا اللہ کو، تو اس کا مطلب ہے میں نے لا کہا شیطان کو، لا تتبع خطوات الشیطان، میں نے شیطان کے کسی بھی رنگ روپ
چہرے کسی بھی انداز کی میں نے پیروی نہیں کرنی۔ اور شیطان کے کتنے روپ ہیں آپ کو پتہ؟ شیطان کے کتنے چہرے ہیں؟ من الجنۃ والناس، ہر وہ رنگ جو برائی، بے حیائی، فحاشی، اللہ سے دوری، مایوسی، گناہ کی رغبت، چاہت ہمارے اندر پیدا کرے، وہ شیطان کا رنگ ہے، روپ ہے، مکر ہے، اثر ہے، جکڑ ہے، اور وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ من الجنۃ والناس۔ تو اگر ہم نے اللہ سے لا والا رشتہ قائم کیا ہے نا، تو پھر ہم ہر دم پہلے تو اپنے نفس کو لا کہیں گے، میں نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی، میں نے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ میں نے رب سے کہا ہے لا تؤاخذنا ان نسینا، تو پھر میں نے شیطان کو بھی لا کہنا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو میرا جو شہادہ ہے نا لا الہ الا اللہ تو قائم ہوگا۔ آپ سوچیں یہ سارا عملی مجاہدہ ہے کہ نہیں؟ ایک لا اللہ کے ساتھ، ایک شیطان کے ساتھ۔ میں نے اللہ کو کہا میں نفس کشی کروں گی، ایک طرف میں نے شیطان سے کہا میں تیری پیروی نہیں کروں گی، تو یہ دو طرفہ، آپ کو پتہ ہے یہ دو طرفہ جہاد ہے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ میں لڑنے سے بڑا جہاد تو لا میں ہے، کیونکہ یہ شیطان سے تمہارا جہاد ہے، اور شیطان عدو مبین ہے۔ اور یہ بڑا جہاد اس لیے ہے کہ یہ ہر وقت ہے، ہر وقت، ہر سمت سے ہے، اور اس طرح کھلے دشمن کی طرف سے ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو یہ اتنا بڑا محاذ ہے جہاں پہ ہم لا کی تلوار سے لڑ رہے ہیں، اور شیطان اسی سے ہمیں غافل کرتا ہے۔ شیطان ہمیں وہ کہتا ہے لا کو بدل دے، شیطان کہتا ہے لا جو تو نے میری طرف لگانی ہے نا وہ اللہ کی طرف لگا دے، اور جو اللہ کی لا ہے کہ میں مجاہدہ کروں گا وہ مجھے دے دے۔ شیطان نے ہمارے ساتھ یہ مکر کھیلا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے دیکھیں ہم نے آج تک قرآن کی پیروی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کیا، اور اللہ کی آیات کو نہیں مانا۔ وہ جو لا شیطان کو کہنا تھا وہ ہم نے اللہ کو کہا ہوا۔ اس طرح شیطان نے ہمیں غفلت میں جکڑا ہوا ہے، اور غافل لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں قائم نہیں ہوتی، پہنچتی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو لا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جب تم نے لا کہہ دیا تمہارا مجاہدہ شروع ہو گیا، دو طرفہ، ایک نفس کشی اور ایک شیطان سے دوری۔ لا تتبعوا، اور پھر ہوگا کیا؟ قد افلح من تزکا، اللہ کہتا ہے کامیاب وہی ہوگا۔ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ نے بتا دیا ہمیں، جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح۔ جو فلاح ہے نا، کامیابی جس کی طرف مؤذن ہمیں بلاتا ہے نا روز، اللہ یاد دلاتا ہے تیری کامیابی کس میں ہے۔ آج آپ سوچیں ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے دنیا یا آخرت ہے کہ نہیں ایسی بات؟ ہر بندہ کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تیری کامیابی دنیا اور آخرت کی کس میں ہے؟ قد افلح من تزکا، جو پاک ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور پاک ہم نے کیسے ہونا ہے؟ ہم نے نفس کشی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور دوسری طرف شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو ہمارا من پاک اور ہماری نیت صاف ہوگی۔ جب ہم دو طرفہ جہاد کریں گے، ایک نفس سے، ایک شیطان سے۔ جب نفس سے جہاد کریں گے تو نیت صاف رہے گی، جب شیطان سے جہاد کریں گے تو من پاک رہے گا۔ اور جب من پاک اور نیت صاف ہوگی تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کامیابی آخرت میں ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی۔
دنیا میں لیکن تکلیف ہو سکتا ہے، بھلے شروع میں تکلیف آئے لیکن آخر میں پھر کامیابی اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ قد افلح کا مطلب ہے گارنٹی، یقیناً، پکی، اللہ نے انشورنس دے دی۔ تو تزکا والا بن، نفس سے اپنے آپ کو، نفس کے غلبے سے اپنے آپ کو چھڑا، ادھر شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا، اور میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تو آخرت میں من تزکا والا ہوگا۔ اور تزکا ہی تقویٰ ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، تزکا ہی تقویٰ ہے، تزکا ہی میں شہادہ ہے، تزکا ہی میں مجاہدہ ہے، تزکا ہی میں رب کا مراقبہ ہے، اللہ کی محبہ ہے، اللہ کی قربہ ہے، اسی میں نفس مطمئنہ ہے، تزکا میں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مجاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ پھر پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ جو لا کہتے ہیں، لا کے بعد پھر وہ مجاہدہ شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یشری نفسا ابتغاء مرضات اللہ، وہ پھر اپنا نفس اپنے رب کے آگے بیچ دیتے ہیں، وہ رب سے سودا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو تزکا والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے رب سے اشترا، سودا کیا ہوا ہوتا ہے کہ میری کوئی خواہش پوری نہ ہو مولا، تیرا حکم پورا ہونا چاہیے، میری زینتیں جو دنیا میں مجھے نہیں ملی تو اس کے صدقے مجھے جنت کی زینتیں عطا فرما دیں، جو مجھے دنیا میں صلے اور خوشیاں نہیں ملی تو اس کے صدقے مجھے اجر عظیم عطا فرما دیں۔ وہ فنا سے نکل کے بقا کا سودا انہوں نے لیا ہوتا ہے۔ کون؟ وہ جو تزکا والے ہوتے ہیں، جو مجاہدہ والے ہوتے ہیں، جو شہادہ والے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شہادہ کوئی آسان اور عام چیز نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں اب آپ کو شہادہ قرآن سے سمجھا رہی ہوں۔ شہادہ والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ان کے لیے آخرت بہتر اور دائم ہوتی ہے، دار القرار ہوتی ہے۔ ان کا جو دائمی گھر ہوتا ہے نا، دار القرار، وہ دار الخیر، وہ دار الامان والا ہوتا ہے، دار الحیوان، ہمیشہ کا دائمی سکون والا گھر ہوتا ہے، خیر والا ہوتا ہے، ابقا والا ہوتا ہے۔ کس کا؟ وہ جو تزکا والے ہیں، جو مجاہدہ والے ہیں، جو شہادہ والے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ تو تبھی ہوگا نا جب لا کہنے کے بعد آپ شروع کر دو کیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب میں نے جو بھی کرنا ہے میں نے اب الہ کے لیے کرنا ہے، الا اللہ کا جو حکم ہے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں نے تو اپنے آپ کو تو لا کہہ دیا، میں نے اپنی خواہشات، جذبات، خیالات کو لا کہہ دیا ہے۔ جب میں نے اپنے جذبات کو لا کہا نا، اپنے خیالات کو لا کہا، میرا خیال ہے آج میں ریسٹ کراں، میرا دل ہے آج میں کتے اور پھر کے آؤں، تو جب میں کلاس میں آیا تو میں نے لا کہا، پتہ ہے آپ کو، میں نے اپنے جذبات کو لا کہا، جو میں کہا چاہتا ہوں وہ بعد میں ہو جائے گا، جو میرا خیال ہے وہ پھر کر لوں گا، اللہ اور اس کے رسول کا کام پہلے۔ تو آپ لا کہہ کے آئے ہوئے ہیں، پتہ آپ کو، آپ کی خواہش تھی کہ آج میں ویکینڈ ہے تو ریسٹ کروں، آپ نے اپنی خواہش کو بھی لا کہا، اپنے خیالات کو بھی لا کہا، اپنے جذبات کو بھی لا کہا، اپنے حالات کو بھی لا کہا، کیونکہ حالات یہ بن رہے تھے کہ گھر رہوں، کچھ پکاؤں، کھاؤں، تو آپ کتنے لا کہہ کے آئے ہیں آپ کو پتہ؟ آپ اپنی خواہشات کو، جذبات کو، خیالات کو، حالات کو لا کہہ کے آئے ہیں، احساسات کو لا کہا، دل کر رہا تھا دھوپ پہ بیٹھوں، سانس کو بھی لا کہہ دیا، نہیں، اللہ کے راستے میں میں نے جانا ہے۔
پھر آپ نے اپنے مفادات کو لا کہا. فائدہ ہوتا آج گھر بیٹھتی کوئی کام کرتی کر کے کام کرتی کوئی موسم اچھا ہے. آپ نے اپنے مفاد کو بھی فائدے کو بھی لا کہہ دیا. نہیں، آپ نے مجاہدہ کی طرف آپ آ گئے. لا کہہ دیا اپنے حالات کو، واقعات کو، خیالات کو، خواہشات کو، سب کو لا کہہ دیا. اور آپ کس طرف آ گئے؟ مجاہدہ. آپ کس طرف آ گئے؟ اسوہ حسنہ. آپ کس طرح آ گئے؟ اپنی فلاح، افلاح، اپنی فلاح کی طرف آ گئے. آپ کس طرف آ گئے؟ خیروں و ابقا، جو بہتر تھا، جو دائمی تھا. آپ نے اللہ سے اشترا، سودا کر لیا اپنے رب سے. مولا جو مجھے پسند تھا میں نے وہ نہیں کیا. مجھے پسند تھا گھر میں آرام کرتی، گھر بیٹھتی، گھر میں گھومتی پھرتی. میں نے اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا مولا. میں تیرے لیے مجاہدہ، تیرے لیے تزکا، تیرے لیے میں نے اشترا، تیرے ساتھ سودا کر کے میں خیر و ابقا کی طرف آ گئی. جو میرا دائمی گھر ہے نا، میں اس کی بکنگ کے لیے آ گئی مولا. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جب تم نے لا کہہ کے مجاہدہ کیا تو پھر اب تم کون ہو؟ تجاہدو فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں چلنے والے ہو. اور تم کون ہو؟ اللہ بتا رہا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والے. اور صبر آپ کو پتہ ہے صبر کا صلہ کیا ہے؟ صبر کا صلہ جنت ہے. صبر کا ہی تو صلہ جنت ہے. آپ کو پتہ فرشتے کیا کہیں گے جو جنت میں جائیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم. ہے سبحان اللہ. فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم تو بڑا صبر کیا کرتے تھے. نہ اپنے خیالات کو دیکھتے تھے، نہ اپنی خواہشات کو دیکھتے، نہ اپنے جذبات کو دیکھتے، نہ حالات کا رونا روتے، نہ اپنے واقعات لے کے بیٹھے رہتے، نہ اپنے مفاد کی تمہیں پرواہ ہوتی. تم نے تو ہر چیز کو لا کہا اور صبر سے جمے رہے، ذکر میں، شکر میں، صبر سے. سلام علیکم، آج تمہیں سلامتی ہماری طرف سے. بما صبر تم، جو صبر تم کرتے رہے. فرشتے کہیں گے ہم تو گواہ تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے جب تم صبر کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، شکر کیا کرتے تھے. تم توکل میں بیٹھا کرتے تھے، ہوتے تکلیف میں تھے، ہوتے پریشانی میں تھے، ہوتے بیماری میں تھے، ہوتے تم درد میں تھے، مرض میں تھے، لیکن تم صبر سے بیٹھے رہتے تھے. سلام علیکم بما صبرتم. اور اب دیکھو فنعم عقبی الدار، یہ جو ساری نعمتیں ہیں نا یہ تمہارے لیے ہیں. تمہارے صبر نے تمہیں جنتوں تک پہنچا دی. یہ لا کوئی آسان نہیں ہے، نہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے. لا کہنے کے بعد آپ نے ذکر، فکر، شکر، صبر کا راستہ لیا. لا کہنے کے بعد آپ نے مجاہدہ کیا. لا کہنے کے بعد آپ نے من کا تزکیہ کیا. لا کہنے کے بعد آپ نے رب سے اشترا، سودا کیا. لا کہنے کے بعد آپ نے خیروں و ابقا والا راستہ لیا. لا کہنے کے بعد آپ نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا. تو لا جب آپ نے کہا آپ نے نفی کر دی. لا کا مطلب ہوتا ہے میں نے اپنی نفی کر دی اور میں نے الہ جو اللہ کا حکم ہے نا اس کو مان لیا اور میں الا اللہ پہ کھڑا ہو گیا، صرف اللہ. اب دیکھیں جو لا الہ کہنے کے بعد مجاہدہ نہیں کرتا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے. جو لا کہنے کے بعد زبان سے تو کہہ دے لا الہ، جو لا کہنے کے بعد نفس کشی نہیں کرتا، جو لا کہنے کے بعد
مجاہدہ نہیں کرتا، جو لا کہنے کے بعد شہادہ کو قائم نہیں کرتا، جو لا کہنے کے بعد نفس کا تزکیہ نہیں کرتا نا، جو لا کہنے کے بعد اپنے رب سے سودا نہیں کرتا، تو قرآن کہتا ہے علم ہونے کے باوجود وہ شیطان کی طرح گمراہ ہے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ دیکھیں شیطان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ انا خیر، تو اس نے اپنی خواہش، اپنے جذبات اور اپنے خیالات اور اپنا جو اس کا احساس تھا بڑائی کا اور خیر ہونے کا، اس پر وہ اکڑ گیا۔ تو علم کے باوجود، علم تو تھا شیطان کے پاس، میں نے آپ کو بتایا نا، مدرس بھی تھا، مبلغ بھی تھا، ذاکر بھی تھا، مسجود بھی تھا، سجدے بھی اللہ کو کرتا تھا، لیکن جو نہیں اس نے کیا، اس نے اپنے آپ کو لا نہیں کہا تھا۔ آپ سے تو دیکھیں گے وہ کہتے ہیں نا لفظ کا غلط استعمال، یہ ظلم ہوتا ہے کہ لا اپنے آپ کو کہنے کی بجائے اس نے اللہ کو لا کہہ دیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، میں آپ کو بتاؤں، آج ہم بھی اپنے نفس کو لا کہنے کی بجائے لا تتبعوا خطوات الشیطان، میں نے نفس اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی، ہم اپنی خواہش کی بھی پیروی کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہمیں شیطان کے پیچھے، رواجوں کے پیچھے، فیشنوں کے پیچھے، زینتوں کے پیچھے لے جاتی ہے، اور یہی تو شیطان کرتا ہے۔ اس نے بھی جو لا اپنے آپ کو کہنا تھا نا، وہ اس نے اللہ کو کہہ دیا۔ ہم نے بھی قرآن کو لا کہا ہوا ہے، قرآن کی پیروی نہیں کرتے، ہم نے بھی لا رسول اللہ کو کہا ہوا ہے، اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کی آیات کی پیروی ہم نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم لا شعوری طور پر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ علم کے باوجود اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ جو اپنا الہہ بنا لیتا ہے نا، اپنی خواہش کو، اپنے جذبات، جو بندہ علم کے باوجود اپنے خیالات کے پیچھے چلتا ہے، میرا یہ دل کر رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے یہ آج محسوس ہو رہا ہے، میرا آج یہ خواہش ہے، جو ہم ایسے کرتے ہیں نا، پھر ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، مجھے ایسے لگا، مجھے ایسا میں نے چاہا۔ اور جب ہم اللہ کی آیات اور احکام اور حدود کو چھوڑ کر اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنا احساس، اپنا مفاد، اپنی عادت پوری کرنے لگ جاتے ہیں نا، وہیں پہ تو ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ، سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ کہتا ہے جو علم ہونے کے باوجود جو بندہ اپنی خواہش کے پیچھے چلے، اپنے خیال کے پیچھے چلے، اپنے نفس کے پیچھے جو بندہ جاتا ہے نا، اللہ نے مثال دی ہوئی ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کتا ہڈی کے پیچھے جاتا۔ نہیں، کتنی گھٹیا مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ علم کے پیچھے نہیں جا رہا، حالانکہ اسے پتا ہے کہ مجھے علم کے پیچھے جانا چاہیے، صحیح حلال اور حرام کا علم میرے پاس ہے، صحیح اور غلط کا علم، حق اور باطل کا علم میرے پاس ہے، اس کے باوجود اپنے فائدے کے لیے، اپنی خواہش کے لیے لوگ جو ہیں وہ حق بات چھپا جاتے ہیں، مطلب کی بات کر جاتے ہیں، اپنی برائی چھپا جاتے ہیں، دوسرے کی برائی بیان کر دیتے ہیں۔ تو جو یہی ہوتی نا خواہش، اپنی خواہش ہوتی ہے میرا اچھا چہرہ نظر آئے، دوسرے کا برا نظر آئے، مجھے اچھی چیز مل جائے، دوسرے کو بری مل جائے۔ تو اللہ کہتا ہے جو اپنی خواہش پوری کرتا ہے علم کے باوجود، علم کیا تھا؟ علم یہ تھا کہ جو اپنے لیے پسند کیا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ جیسے اپنی عزت پہ تم حملہ نہیں چاہتے نا، کہ میرے کوئی عیب جوئی کرے، میری، آپ کہتے ہیں نا میری پردہ پوشی ہو، تو یہی آپ کی فیلنگ اپنی بہن کے لیے بھی ہونی چاہیے، اس کی بھی پردہ پوشی ہو، اس کا بھی فائدہ میں سوچوں، اس کی بھی بہتری سوچوں۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑے، خواہش کیا تھی؟ میرا کار پریار ہوئے، میرا فائدہ ہوئے، میری عزت ہوئے، میرا روب ہوئے۔ تو جب ہم نے اپنی خواہش کو پورا کر دیا اور اللہ کے علم کے پیچھے نہیں گئے، حق کے پیچھے نہیں گئے،
تو اللہ کہتا ہے ایسا شخص علم کے باوجود گمراہ ہے اور وہ کتے کی طرح ہے، اور وہ شیطان کی طرح ہے۔ شیطان بھی علم کے باوجود جب اس نے اپنی خواہش پوری کی نا کہ میری بڑائی ہو، میری واہ واہ ہو، میری عزت ہو، میرا مقام بلند ہو، شیطان نے اپنی خواہش پوری کی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے رجیم ہو گیا۔ دیکھیں ایک نقطے کا فرق ہے رجیم سے رحیم تک۔ ایک نقطے کے فرق سے رجیم بندہ ہو جاتا ہے، اور وہی بندہ عاجز ہو جائے اور اللہ کے علم پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو وہ پھر رحیم کے در کا منگتا بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجرم سے محرم بن جاتا ہے۔ تو یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے، لا کہنے کے بعد تم نے کوئی اور الہہ نہیں لینا، نہ اپنی خواہشات، نہ اپنے جذبات، نہ اپنے، آج ہم اس کو عقل مندی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ ہم کہتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنا فائدہ دیکھ کے چلے، ہے مطلب دی گل کرے، وہی سمجھدار ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اپنی خواہش پوری کروا لے کسی طرح، جو حالات کو اپنے مطابق کر لے، ہیں ہم کہتے ہیں وہ عقل مند ہے، اپنے جذبات کو پورا کر لے، دوسروں کو اپنے تابع کر لے، وہ عقل مند ہے۔ جس کی دنیا چمک رہی ہے، جس کے پاس بڑا مال پیسہ ہے، بڑا عقل مند ہے، تبھی تو اتنا مال بنایا، تبھی تو اتنا کمایا، اتنا لگایا، پھر بھی اتنا پایا، ہم کہتے ہیں عقل مند ہے۔ تو قرآن عقل مند اسے نہیں کہتا جس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہے، قرآن عقل مند اسے کہتا ہے جس نے دنیا میں نفس کشی کی، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے رب سے سودا کیا، جس نے خیر و ابقا آخرت کا گھر لیا، جس نے اپنے رب کی رضا کا سودا لیا، جس نے زندگی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں گزاری، جو تواصو بالحق و تواصو بالصبر والا رہا، اور جو صبر والا رہا، اللہ کہتا ہے وہ عقل والا ہے، وہی فلاح والا ہے، وہی اللہ کی رضا والا ہے، وہی تو اللہ والا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی تو ہے جس نے شیطان کو بھی لا کہا، اپنے نفس کو بھی لا کہا، اور پھر اس نے کوئی الہہ نہیں بنایا، نہ نفس کو، نہ شیطان کو، نہ دنیا کو، اور نہ ہی اس نے اپنی خواہش کو الہہ نہیں بنایا، وہ الا اللہ پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر ہمیں یہ غم لگ جائے نا، ہمیں تو دنیا کے غم لگائے ہوئے نا، ہم نے تو سارے غم فکریں فلاں کی لگائی ہوئی ہیں، زینتوں کی ہم نے فکریں لگائی ہوئی ہیں، میرا گھر، میرا اولاد، میرا خاندان، میرا ٹبر، میری دنیا، میری کمائیاں، میری جولری، میرا سٹیٹس، ہم نے تو یہ فکریں لگائی ہوئی ہیں، یہ ساری شیطان کی مکریں ہیں جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں۔ اگر ہمیں لا کی فکر لگ جائے تو میں آپ کو بتاؤں، لا تحزن، اللہ کہتا ہے کوئی غم تیرا رہنا ہی نہیں، تو لا کی فکر لگا کہ میرا رب مجھے نہ پکڑے اور نہ میں شیطان کو پکڑوں، میں نے شیطان کو نہیں پکڑنا تاکہ میرا رب مجھے نہ پکڑے، یہ فکر اگر ہمیں لگ جائے نا تو اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں تجھے دنیا میں بھی بے خوف کر دوں گا اور آخرت میں بھی تجھے بے غم کر دوں گا۔ لیکن یہی تو شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا، اور جو الا اللہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے نا، یہ نوٹ کریں آپ، جو لا، یہ دیکھیں یہ درجے ہیں سارے، لا پہلا درجہ ہے، لا میں نے کہا تو میں نفس سے نکل آئی، نفس کے گھر سے نکل آئی، میں اس عالم ناسوت سے نکلی، الہہ میں نے کہا تو میں ملاکوت میں دوسرے عالم میں پہنچ گئی جو کہ فرشتوں کا عالم ہے۔ فرشتوں کا الہہ صرف اللہ ہے، وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رغبت، اللہ کی خشیت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، طہارت میں۔
تو جب میں نے الہ کہا تو میں عالم ملکوت میں چلی گئی. آپ کو پتہ ہے اس عالم ناسوت سے نکل کر میری روح ملکوتی ہو گئی. میں دوسرے عالم کی رہائشی ہو گئی. میری روح کے اندر ملکوتی جوہر انوار آنے لگے فرشتوں کے. الہ جب میں نے کہا، لا پہلا درجہ، الہ دوسرا درجہ، الا اللہ تیسرا درجہ، میں عالم جبروت میں پہنچ گئی. جب میں نے الا کہا تو میں عالم جبروت والی ہو گئی. جو فرشتوں سے اوپر مخلوق ہے وہ جبروتی ہے، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح ذکر میں ہر وقت تابع دار اور اللہ کے تسبیح کرنے والے عالم جبروت میں ہوتے ہیں، جو للہ باللہ ماللہ توکل علی اللہ رضی اللہ والے ہوتے ہیں. اور جب میں نے اللہ کہا، لا الہ الا اللہ، جب میں نے اللہ کہا تو میں کہاں پہنچ گئی؟ عالم لاہوت میں، جہاں اللہ کے عالم لاہوت کا نور ہے. میں لا والی ہو گئی. جب میں عالم لاہوت میں پہنچی نا تو میرا توحید کا سفر کمپلیٹ ہوا. لا الہ الا اللہ. اس وقت میں چوتھے عالم میں ہوں. لا الہ الا اللہ. میں رب کے اللہ کے انوار و تجلیات میں آ گئی ہوں. میں آپ سوچیں یہ پہلا حصہ میرا مکمل ہوا توحید کا، لا الہ الا اللہ. جب میں عالم لاہوت میں پہنچی نا تو میرا شہادہ کا پہلا حصہ مجھے مل گیا، توحید. میں مخلص ہو گئی، مخلص، خالص. میں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا. میرا من پاک، نیت صاف ہو گئی. اب میں اللہ تک پہنچ گئی ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عالم لاہوت میں، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا اے طائر لاہوتی، جو لاہوت میں ہوتے ہیں نا، علامہ اقبال ان کو طائر لاہوتی کہہ رہا ہے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. کہتے ہیں اب نیچے نہ جانا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اب نیچے نہ جانا جہاں سے نکل کے آئے ہو. کہاں سے؟ ناسوت سے، ملاکوت سے، جباروت سے نکل آئے ہو نا. زینتوں سے، خواہشوں سے، چاہتوں سے، دنیا کی محبتوں سے نکل آئے ہو نا. اب نیچے نہ جانا. آپ فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایسی چیز جو تجھے نیچے لے آئے، تیرا خاندان تجھے نیچے لے آئے، تیری اولاد تجھے نیچے لے آئے، تیری دنیا کی خواہشیں چاہتے ہیں تجھے نیچے لے آئے نا، اس سے بہتر ہے تو مر جا. کہتے ہیں اللہ کے لیے مر جا، لیکن اپنا مقام نہ چھوڑ، نیچے نہ آنا. اللہ کے نائب بن کے زندگی گزارو. تجاہدوا فی سبیل اللہ، مجاہدہ کرو، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر والے بن کے زندگی گزارو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں زندگی گزارو. لا الہ الا اللہ کے مرتبے اور درجے طے کرنے میں زندگی گزارو. اور جب تم لا الہ الا اللہ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے نا تو پھر وہاں سے اللہ تمہیں چن لے گا. تم لا الہ الا اللہ پہ جب پہنچتے ہو نا تو تم مجاہدہ کرتے ہوئے آئے ہو، تزکیہ کرتے ہوئے آئے ہو، اللہ کے راستے میں شہادہ قائمہ کرتے ہوئے آئے ہو نا، تو پھر تم اللہ تک پہنچ گئے. لا الہ الا اللہ تک تم پہنچ گئے. تم مسلم سے متقی، متقی سے مومن، مومن سے اب مخلص کے منزل پہ آ گئے ہو. اب یہاں سے اللہ چن لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے وہاں سے. کس لیے؟ انی لما زلت علیہ من خیر فقیر. اللہ اپنی فقیری کے لیے وہاں سے چنتا ہے. اب میرا فقیر، میرے در کا فقیر کون بنے گا؟ جس کو اللہ چنتا ہے نا پھر وہ بن جاتا ہے زلف مصطفیٰ کا اسیر. محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ پہ ہم اوپر جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ پہ نیچے آتے ہیں. عاجزی
فقیری، زاری، مسکینی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسیری دنیا میں واپس آتے ہیں، لا الہ الا اللہ پہ اوپر گئے، معراج ہوئی، محمد رسول اللہ پہ نیچے آئے، کس لیے آئے؟ اب دلگیری ہوگی، اب دنیا میں فقیری مسکینی ہوگی، اب دنیا سے یسیری ہوگی، ٹھوکریں لگیں گی، دھکے پڑیں گے ہیں، لوگ برا بلا کہیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ یہی تو مسکینی ہے، یہی تو عاجزی ہے، یہی تو زاری ہے، یہی تو فقیری ہے، یہی تو سادگی ہے، یہی تو اسیری ہے، یہی تو بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری ہے کہ دنیا سے دھکے پڑیں، دنیا سے آپ کو ٹھوکریں لگیں، دنیا برا بلا کہے، ہر طرح کی تکلیفیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیف دنیا میں سہی، جب ہم سہیں گے تو ہمارے اندر عاجزی، فقیری، اسیری، حضوری آتی جائے گی، اور آخر میں ملے گا پتہ کیا؟ بندگی، اللہ کی بندگی، آخر میں ملے گا کیا؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے در سے پھر اللہ مل گیا، محمد رسول اللہ کے اینڈ پہ کیا ہے؟ اللہ، تو کہاں سے ملا؟ محمد رسول اللہ، اللہ نے رسول کے در پر بھیجا، رسول نے ہمیں دھو کے صاف کر کے تزکیہ کر کے طہارت، خشیت، محبت، اطاعت دے کے رسول نے ہم پر چڑھایا اسوہ حسنہ، رسول نے ہمیں دیا صبغۃ اللہ، اور ہم اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے محمد رسول اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ نے ہمارا تزکیہ کیا، ہمیں ہمارا من پاک، نیت صاف ہمیں کیا، ہمیں مجاہدہ سکھایا، کس نے؟ محمد رسول اللہ نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں زندگی کا مقصد، اللہ کی رضا اور اپنی اتباع سکھائی، تو پھر اللہ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو محمد رسول اللہ کے منگتے ہیں، فقیر ہیں، اسیر ہیں، جو ان کے در کے حضوری میں ہیں، اللہ کہتا ہے پھر میں انہیں وہ اجر دوں گا غیر ممنون، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اس مجاہدے کا اللہ کہتا ہے میں اجر دوں گا، کیا؟ غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ مجاہدہ کرتے ہیں نا پیروی مصطفیٰ کے لیے، اس کا اجر پتہ کیا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کہتا ہے انہوں نے میرے لیے کیا، میں انہیں اپنا دیدار دوں گا۔ جو مجاہدہ مصطفیٰ والے ہیں نا، وہی آخر میں اللہ کے دیدار والے ہوں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ پیار ہم نے کیا محمد رسول اللہ کو، پیروی کی محمد رسول اللہ کی، دیدار اور رضا ملی اللہ کی، یہ ہے شہادہ۔ اور جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، اس راستے پر چلیں گے نہیں، تب تک ہماری شہادہ قائم نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے ہمیں یہی قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں نے تمہیں کہا تھا جب ہم دنیا میں آئے تھے نا، تو اللہ نے ہمیں کہہ کے بھیجا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ کہہ کے بھیجا ہوا ہے الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں نا، میں ہی تمہارا رب ہوں نا، جاؤ اب اس پہ قائم رہو۔ کیسے؟ محمد رسول اللہ، جب تم پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے نا، تو تم اپنا وعدہ نبھا کے آؤ گے، اور تم محمد رسول اللہ کی جب اتباع کرو گے نا، تو تم رضی اللہ والے بن کے آؤ گے۔ تو یہ ہے شہادہ، کہ ہم پوری زندگی یہ شہادہ دیں۔ یہ آخری پوائنٹ، شہادہ کا ٹاپک آج ہم ختم کریں گے۔ شہادہ کا مطلب یہ ہے میں نے پوری زندگی شہادہ دینی ہے، خود بھی، کہ میں سر پھرا نہیں ہوں، میں کون ہوں؟
محمد رسول اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرا سربراہ ہے، میرا کوئی رہنما ہے، میں کسی کے در کا منگتا ہوں. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. وہی ہے جس کو رب چاہتا ہے. میں کس کے در کا منگتا ہوں؟ جس کی رضا رب چاہتا ہے. میں کس کے پیچھے جاتا ہوں؟ جس کے اتباع کا اللہ حکم فرماتا ہے. یہی ہے محمد رسول اللہ. اور جو میں آپ کو بتاؤں، ہماری جب زندگی اسلام پہ ہم گزاریں گے اور ایمان پر خاتمہ ہوگا. ایمان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. جب ہمارا خاتمہ، یہی تو ہم ایمان پہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے. یا اللہ جب میری زندگی کا اہتمام ہو تو میری زبان ہو محمد رسول اللہ، اور میری آنکھوں کو بھی یہ دیدار ہو کیا؟ محمد رسول اللہ. جب میرا دل گواہ ہے میری آنکھیں بھی گواہ ہوں آخری وقت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے دل گواہ ہے. آج میرے دل کی آنکھیں کہتی ہیں، میرا دل کہتا ہے محمد رسول اللہ. جب میرا آخری وقت آئے تو میری سر کی آنکھیں اور میرے سر کی آنکھیں دونوں کہیں محمد رسول اللہ. یہی تو ہے محمد رسول اللہ، جن کا میں منگتا تھا، جن کا میں پیروکار تھا، جن کے میں پیچھے چلتا تھا. یہی تو ہے محمد رسول اللہ. اور جو محمد رسول اللہ کے پیروکار نہیں ہوتے نا، ان کے پاس بھی شیطان آتا ہے آخری وقت. وہ کہتا ہے میری مان، ابھی بھی وقت ہے، میرے ساتھ سودا کر لے، میری مان لے. لیکن جو محمد رسول اللہ والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے گھر میں زندگی گزاری ہوتی ہے نا، انہیں پتہ ہوتا ہے مجھے یہ گھر کس کے صدقے ملا، ایمان کس کے صدقے ملا، قرآن کس کے صدقے ملا، رحمان کس کے صدقے ملا. وہ آخری وقت میں پہچان جاتے ہیں یہی تو ہے محمد رسول اللہ. اور اسی کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ وقت آخر یا اللہ میرے قلب کو اور میری آنکھوں کو دونوں کا نظارہ ہو کیا؟ محمد رسول اللہ. اور جب قبر میں جائیں تو پہلی رات کا نظارہ ہو کیا؟ محمد رسول اللہ. اور جب حشر میں جائیں تو میری ملاقات ہو کس سے؟ محمد رسول اللہ. میزان پر کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پل صراط پہ کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ. جنت کے دروازے پر کون ہوگا؟ محمد رسول اللہ. اللہ کے آگے ہماری سفارش کون پیش کرے گا؟ محمد رسول اللہ. اللہ کس کی مانے گا؟ صرف محمد رسول اللہ. کیونکہ اللہ کا واحد گواہ جو شہادہ ہے محمد رسول اللہ، وہی اللہ کے شاہد ہیں، وہی شہادہ لے کر آئے تھے، اور انہی کی شفاعت پھر اللہ آخر میں قبول فرمائے گا. اللہ رب العزت ہماری شہادہ کو شفاعت کے قابل بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع اور ہمارے شاہد ہو جائیں. آمین ثم آمین.